ہم 17 دیکھتے ہیں کبیرہ گناہ، وہ بھی اسکرین پہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، ایک ائمہ کرام ہیں، ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہمیں۔ تو گناہ کون ہے؟ وہ ہے امام الذہبی۔ تو گناہ اور کبیرہ گناہ میں فرق۔ گناہ کبیرہ، کبیرہ گناہ وہ ہیں جس پر کوئی حد مقرر کی گئی ہو، یا اس پر عذاب ہو، لعنت کی گئی ہو اللہ کی طرف سے، اس پر سزا ہو، آگ کی وعید کی گئی ہو، ایسا گناہ جس کا دوسروں کو علم ہو جانے کا ہمیں خوف ہو۔ گناہ صغیرہ، صغیرہ گناہوں کا کفارہ اعمال صالح ہیں، البتہ صغیرہ گناہوں پر اصرار بار بار کرنا یا لاپرواہی سے کام لینا بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی گناہوں پر، صغیرہ گناہوں پر بھی لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 70 کبیرہ گناہ، 70 میجر سنز، جس کو امام الذہبی نے اپنی کتاب میں بیان کی۔ سب سے پہلا جو ہے نماز نہ پڑھنا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انسان کا حساب کتاب شروع ہوگا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے فرض کتنے ہیں، وہ اگر فرض کم ہوں گے تو وہ سنت سے پورے کیے جائیں گے، اور پھر بھی کم ہوں گے تو نوافل سے پورے کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نماز کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو کبھی نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے گناہوں کو جو ہے ہم دیکھتے چلیں گے، کیونکہ ہر ایک پہ ایک درس ہو جائے پورے گھنٹے کا، لیکن یہ کہ ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہیں، پھر بھی جو تھوڑا بہت ہم جان سکے کریں گے۔ جادو، آپ کو پتا ہے جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ جادو جو ہے، جادو کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لیکن توبہ اور استغفار تو سب کے لیے معافی کا دروازہ ہے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ قتل کرنا، قتل بھی بے جا کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرا بندہ زمین اور آسمان کے برابر گناہ لے کر ملے گا تو میں اسے معاف، اور مجھ سے توبہ استغفار کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ شرک کیا ہوگا، ایسوشیٹ پارٹنرز، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، تو وہ پھر شرک کیا ہوگا تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، ٹھیک ہے، کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے اسماء و صفات میں۔ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ والدین کا دل دکھانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کو ہم لائٹ لیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے، چھوٹا سا ایک شارٹ سا واقعہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے، کہ زریج جو تھے وہ بہت عبادت گزار تھے، تو وہ اپنے گھر سے باہر کہیں دور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ نوافل پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ، انہوں نے ایک بار آواز دی، زریج نے جواب نہیں دیا، دوسری بار، تیسری بار اس نے جواب نہیں دیا، تو ان کی ماں کے منہ سے بدوا نکل گئی کہ تو کیا ہوا کہ ایک عورت تھی، وہ ان کے پاس برائی کا ارتکاب کرنے کے لیے آئی۔ وہ تو بڑے نیک متقی تھے، زریج تو بڑے عبادت گزار تھے، انہوں نے منع کر دیا تو اس نے الزام لگا دیا، وہ پریگننٹ ہو گئی، اس نے الزام لگایا کہ یہ زریج کا بچہ ہے۔ اب وہ تو بہت نیک تھے کیونکہ والدہ کی بدوا لگ گئی تھی نا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ نفل توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب والدہ پکارے، تو فرض نماز کبھی نہیں ہم توڑ سکتے۔ تو کیا ہوا کہ وہ کہنے لگی، وہ پریگننٹ ہو گئی، اس نے کہا کہ بچہ زریج کا ہے۔ اب وہ بچے کے پاس آئے، اس کو بدنام کیا کہ تو اتنے عبادت گزارتے، تو وہ بچے نے کہا کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ اتنے نیک آدمی تھے، والدہ کی جو ہے لگ گئی بدوا۔ تو والدین کا دل نہیں دکھانا چاہیے، تو والدین کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، لوگوں کو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ فریضہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ استطاعت ہو، پیسہ ہو تو حج کرو، ٹھیک ہے۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، لیکن استطاعت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتے لوگ، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ حج جو ہے ہمارے اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج کرنا چاہیے، اور یہ سوچتے رہتے ہیں ابھی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، ابھی بیٹے کی شادی ہو جائے گی، ابھی یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، نہیں، کل کس کو پتا ہے کہ زندگی رہتی بھی ہے کہ نہیں، صحت رہتا بھی ہے کہ نہیں، پیسہ رہتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، جان بوجھ کر رمضان کے روزے نہ رکھنا، اگر طاقت ہے، صحت ہے، کوئی ایسی بیماری ڈاکٹر نے ڈکلیئر نہیں کی ہے کہ روزہ رکھ کر بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو وہ عذر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صحت ہے، تندرستی ہے، تو جان بوجھ کر رمضان کے روزے نہ رکھنا۔ پھر زکوٰۃ نہ دینا، آپ کو پتا ہے کہ جو زکوٰۃ بھی اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے،
تو زکوٰۃ نہ دینا اس کے لیے یہ کہ جو زکوٰۃ نہ دے گا تو ایک شجاع کر کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سانپ ہے جو اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا خزانہ، جس کو تو نے جوڑ جوڑ کے رکھا تھا. دا جسٹ آف دا روایت حدیث. سود آپ کو پتا ہے، سود کے لیے تو آیت بھی ہے باقاعدہ کہ ایمان والو گھٹتا بڑھتا سود نہ لو. سود ایسا ہی ہے جیسے اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے. کوئی اللہ رسول کے خلاف جنگ کیا سوچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. یا ایسا ہی ہے جیسے اپنے بچوں کو کے پیٹ کو آگ سے بھرنا، یا ایسے ہی ہے جسے شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو. لواتت یہ وہ گناہ ہے جو مرد سے عورت گے میرجز اور فلانا فلانا. تو اور یہ عمل قوم لوط ہے، اس زمانے سے ہم نے پڑھتے ہیں آپ لوط علیہ السلام کے واقعے میں قرآن میں. تو اتنا یہ سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے لوگوں پہ عذاب بھیجا. عالیہ سافلہ، ان کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا کر پٹکا دیا گیا. زنا آپ کو پتا ہے، زنا کے لیے سورۃ النور ہم نازل ہوئی ہے، اور جو ہے جو زانی مرد اور زانی عورت کے لیے 100 کوڑے ہیں آپ کو پتا ہے. اور قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑ دینا، اور یہ بہت عام ہو گیا ہے. دوست پسند ہیں لیکن رشتہ دار نہیں پسند ہے. اور روایت میں بھی ہے کہ بیٹا جو ہے دوستوں کو پسند کرے گا، باپ کو پسند نہیں کرے گا. سب سے پہلے ہم جو دیکھتے ہیں اللہ رحم اللہ، رشتہ داریوں کو بہت کاٹا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے رحم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ جو تجھے کاٹے اسے میں کاٹوں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اضافہ ہو، رزق میں کشادگی ہو، تو رشتہ داروں سے تعلق جوڑے، قطع رحمی نہ کریں. قطع رحم جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیڈر امام کا لوگوں کو دھوکہ دینا، ان کے ساتھ ناانصافی کرنا. جو بھی لیڈر ہو، امام ہو، وہ اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ناانصافی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ لیڈر کے پیچھے چلتا ہے نا، عوام الناس کیا ہوتے ہیں؟ اپنے لیڈر اور اپنے ملک، اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتا ہے. اور جو ہے وہ سارے جو ہے امام جو ہے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لوگ فیصلے کے لیے جاتے ہیں، اس کی بڑی عزت و قدر ہوتی ہے. تو ایسا امام جو لوگوں کو دھوکہ دے، ان کے ساتھ ناانصافیاں کرے، انصاف نہ کرے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. میدان جنگ سے بھاگنا تو آپ کو پتا ہے اس کی بخشش ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ والا استغفار پڑھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے میدان جنگ سے بھاگا ہوا بھی ہے تو اس کی توبہ قبول کر لیتے. تو میدان جنگ سے بھاگنا بھی جو ہے کبیرہ گناہ میں آتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ گھڑنا، تو یہ تو کتنی آیتیں پڑھی ہے نا ہم نے، جو کہ اللہ کے رسول اور اس کے رسول پہ جھوٹ گھڑتے ہیں. تمام قوموں کے احوال پڑھے تو ہم نے ان کا عذاب بھی دیکھا کہ کیسا ان پہ اللہ کا عذاب آیا. یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے. بعض لوگ جو ہے یتیم بچوں کے والدین مر جاتے ہیں تو ان کو جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں اور جلدی 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 ان کا مال ختم کر لیتے ہیں کہ کہیں بڑے ہو کے وہ ہم سے نہ مانگے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے تو ان کا مال اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، جائز طریقے سے کھا سکتے ہیں. ان کو آپ نے رکھا ہے اپنے ساتھ تو یہ ہے کہ جائز طریقے سے، ایسا نہیں کہ ختم کر دیں اور پھر وہ بڑے ہوں تو وہ کہیں ہم مطالبہ نہ کریں. اور جوا اور شراب کے متعلق بھی ہم نے بڑا کافی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے. دورہ قرآن میں بھی جوا بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے. جوا آپ کو پتا ہے کہ ایک دشمنی پیدا ہو جاتی. سارے لوگ جوا کھیلتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اور پھر ایک آدمی جو ہے سارا $100,000 $200,000 جتنا سب کا ہوتا ہے لے جاتا ہے. جیلسی پیدا ہو جاتی ہے، وہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. شراب پی کے تو ہوش ہی نہیں رہتا کہ انسان کیا ماں بہن میں بھی فرق نہیں کرتا، اتنا مدہوش ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ نماز کے قریب بھی جانے کو منع کیا گیا ہے کہ جب سکارا کہتے ہیں شراب پی کے جو نشے میں ہوتا ہے، تو جب سکارا ہو تو نماز کے پاس بھی جانے کا حکم نہیں ہے. جھوٹی گواہیاں دے دینا لوگوں کی فیوریں حاصل کرنے کے لیے، کسی جھوٹی گواہی دے کے کتنا بڑا نقصان ہوگا. انسان جیل چلا جائے گا، ہے نا، اور کتنی اس کے لیے تکلیف دہ بات ہوگی. تو جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے، سچ بات کرنی چاہیے. غرور اور تکبر، کبھی بھی غرہ نہیں ہونا چاہیے. تعلیم پہ، اپنی خوبصورتی پہ، پیسے پہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. رہزنی کرنا، ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کسی پیغمبر کی قوم کے بارے میں کہ وہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، پیغمبر کے پاس جانے نہیں دیتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے. اور ویسے بھی جو ہے کہ
کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب یہاں تو نہیں ہے لیکن ہم نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اپنے ملکوں میں دیکھا ہوگا، کچھ لوگ راستے میں بیٹھ کے ستا رہے ہوتے ہیں، آوازیں کس رہے ہوتے ہیں عورتوں پہ، اس پہ مختلف طرح کی مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو خیر دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، لیکن بہرحال رازنی نہیں ہونا چاہیے۔ چوری، آپ کو پتا ہے چوری کی سزا بھی بہت سخت ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی آپ کے گھر سے ماچس کی تیلی لے گیا، کوئی چھوٹی سی کوئی کاپی لے گئی، کوئی چھوٹے سے چمچہ اٹھا لیا کسی نے، کوئی چھوٹی موٹی چیز پہ چوری نہیں ہے۔ چوری کے لیے بھی وہ مقرر ہے نا کہ کتنی چوری پہ سزا ہوتی ہے۔ تو مال غنیمت، ویسے چوری نہیں کرنا چاہیے، چوری بھی تو ایک جو ہے اخلاقی برائی ہے نا۔ تو اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمان کی حرمت کرتا ہے، اس کے مال کی، اس کے جان کی حفاظت کرتا ہے، مال اور جان کی اس کی حرمت ہے۔ مال غنیمت چرانا، لڑائیاں جنگیں ہوتی تھی تو مال غنیمت ہاتھ لگتا تھا، دشمن فوج جو ہے چھوڑ کے اپنا مال، ظاہر شکست ہوتی تھی چلی جاتی تھی، تو ایک دفعہ ایک کسی غلام کی انتقال ہو گیا، فوتگی ہو گئی، تو صحابہ کرام اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ تو آپ کے غلام تھے، یہ تو جنت میں جائیں گے، ان کی تو بخشش ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، اس نے ایک حبا یا ایک چادر یا ایک کرتا جو تھا وہ مال غنیمت سے چھڑا لیا، اور وہ اس پہ آگ کی طرح چھا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ معصوم عورتوں پر تہمت لگانا، سورہ نور کی آیات ہمیں ملتی، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں، کیونکہ ان پہ تہمت لگی تھی، آپ کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری زبانیں ایک زبان سے دوسری زبان اسے لے کے چل رہی تھی، تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ تو صریح بہتان ہے، یہ تو افک ہے، تمہارے لیے یہ بات بہت آسان تھی لیکن یہ اللہ کے لیے بہت بھاری بات ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ سورۃ نور کی تو پوری کی پوری آپ کی آیات شروع کی جو ہے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل ہوئی۔ تو معصوم عورتوں پر تہمت بھی نہیں لگانا چاہیے، یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ سب 70 کبیرہ گناہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ حرام طریقے سے مال حاصل کرنا، آپ کو پتا ہے کہ حرام ہر چیز ہمیں حلال ذریعے سے حاصل کرنی ہے، حرام کی بھی ہمیں حرام مال کی ہمیں کوئی بھی چیز حرام ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں آیتیں بھی ملتی ہیں کہ نہ حرام طریقے سے مال حاصل کرنا ہے، نہ حرام بچوں کو کھلانا ہے، کوئی بھی حرام کام بھی نہیں کرنا ہے۔ ایون جو ہماری نفسانی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نیچرل انسٹنکٹ رکھی ہے، اس کو بھی نکاح کے ذریعے حلال قرار دیا گیا۔ جتنی ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسے پتا ہے کہ ہماری نیچر کیا ہے، تو ہر چیز کی ہماری جتنی بھی نیچرل انسٹنکٹ ہے، ہماری جو بھی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس کی تسکین کے لیے حلال کام میں رکھ دی ہے۔ غیر قانونی طریقے سے فائدہ حاصل کرنا، کسی بھی جج کو کسی کو پیسے دے دینا، غیر قانونی طریقے سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے نا، پیسے دے کر کام کروا لی جاتے، غلط کام، غیر قانونی کام، ظلم و جبر کرنا، کسی پہ ظلم کرنا ہے، ظلم بھی جو ہے نہیں کرنا چاہیے کسی بھی، کیونکہ ظالم اور اللہ کے درمیان جو ہوتا ہے ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم ظلم جس پہ ہم کرتے ہیں نا، تو ظالم جس پہ ظلم کرتا ہے، تو وہ جس پہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، تو وہ مظلوم ہوتا ہے، تو مظلوم کی دعا جو ہے وہ عرش پر چلی جاتی ہے۔ تو کبھی بھی کسی پہ ظلم نہ کریں، اس کی دعا، اس کو دل دکھاتے ہیں، عرش پہ چلی جاتی ہے، اور پھر ظاہر ظالم کو اس کی بددعا بھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانا، آپ نے دیکھا ہوگا بات بات پہ لوگ جو ہے جھوٹی قسم کھانا، نہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، فلاں کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، فلاں، تو جھوٹی قسمیں بھی نہیں کھانا چاہیے۔ جھوٹی یعنی لوگ قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ لوگ جو ہے بات مان لیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو جھوٹی قسم بھی گناہ، کبیرہ گناہ میں سے۔ رشوت دینا یا لینا، یہ تو اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ بیک ٹو اوور کنٹریز کام ہی نہیں ہوتے، رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہوتے، ورنہ آپ کو مہینوں اور ہفتوں اور بلکہ برسوں لگ جاتے ہیں رشوت کے اگر آپ نے رشوت نہیں دی تو کوئی بات نہیں، لگ جائے ٹائم، کوئی بات نہیں، کیونکہ جاتے ہیں ہم تو کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو باجی اتنے دے دیں، اتنے دے دیں، میڈم اتنے دے دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نا انصافی، کبھی بھی نا انصافی نہ کریں، ایک بچے، دو بچے اولاد کے ساتھ بھی انصاف کریں، ورک پلیس پہ بھی انصاف، جہاں بھی جائیں انصاف کریں، کیونکہ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور اللہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوں گے۔ تو نا انصافی بھی نہیں کرنی چاہیے۔
ہمیشہ سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اس پہ سے ایک مجھے روایت یاد آ گئی ابھی کہ آپ سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے، ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے اپنے بیٹے اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ فلاں چیز میرے بیٹے کو دے دو. میرے اپنے ایک بیٹے کا نام لیتی تھی، کہتی تھی انہیں دے دو. کوئی زمین یا کوئی چیز تھی. تو وہ صحابی تھے، انہوں نے اب روز ان کی زوجہ محترمہ کہتی تھی تو انہوں نے بیٹے کو دے دی. اب پھر جو ہے کیونکہ آپ سے تو موجود تھے ان کے درمیان، تو صحابہ کرام اور صحابیات کا یہ تھا کہ وہ آپ سے پوچھ لیتے. تو انہیں خیال ہے کہ کیوں نہیں آپ سے معلوم کر لے کہ ہم نے انہیں دیا ہے. تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کی ماں، وہ نہیں کہتے میری بیوی، کہتے ان کی ماں مجھے روز کہتی تھی کہ اسے دے دو، تو میں نے فلاں چیز یا زمین جو بھی تھی ان کو دے دی. تو آپ سس نے فرمایا کیا تم نے اور دوسرے بچوں کو بھی، تمہارے اور بچے ہیں؟ اس صحابی نے فرمایا جی ہاں میری اور اولادیں بھی ہیں. تو آپ سس نے فرمایا کہ ان کو اب بھی دیا ہے؟ تو آپ سس انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو مال اتنا ہے نہیں کہ اور بچوں کو بھی دوں. تو پھر ان سے واپس لے لیا. اب وہ بیٹا بھی کتنا جو ہے فرما بردار تھا کہ وہ جو آپ سس نے کہہ دیا تو مان گیا. اب پتہ نہیں ہمارے ہاں ہو تو کیا ہو کہ آپ نے دے کے واپس لے لیا آپ نے، لیکن جب دین کی بات آ گئی تو بچے نے بھی کچھ نہیں کہا. تو انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سب بچوں کو یکساں دینا ہے. جھوٹ نہیں بولنا. آپ کو پتا ہے جھوٹ تو ہے منافق کی نشانی ہے. منافق جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جھوٹ کے لیے آیت بھی آپ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھی. ویسے تو بہت سی آیتیں، لیکن مجھے یہ آیت یاد آ رہی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اور آپ کو پتا ہے جھوٹے کا تو یہ ہے کہ قبر میں بھی بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے ساتھ ساتھ، اور ان کے ساتھ ساتھ منہ ہوں گے جو ڈس رہے ہوں گے. استغفر اللہ. خودکشی کرنا، اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے. غموں اور دکھوں سے اکثر ہم سنتے کہ سوسائڈ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو قتل کر دیا، کسی نے چھلانگ لگا دی، کسی نے چھرا گھونپ دیا. تو ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک آدمی کا کہ اس نے جو ہے پیٹ میں کوئی چھرا کوئی گھونپ دیا، تیر گھونپ دیا، تو وہ وہاں پر جب اٹھے گا تو وہ اپنے آپ کو پیٹ میں گھونپ ہی رہا ہوگا، چھرا یا چاقو جو بھی. تو وہ جس چیز سے جس طرح خودکشی کرے گا انسان، وہی کرتا ہوا اٹھے گا. استغفر اللہ. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اخبر کے پاس سے گزرے، آپ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اس پہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ بس کوئی زیادہ بڑا اس کا گناہ نہیں، بس یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو بچوں کو خاص طور پر اپنے بیٹے بیٹیوں کے گھر جائیں، نواسا نواسے پوتے پوتیوں، تو میں تو ضرور یہ دیکھتی ہوں کہ چھوٹے بچے صحیح وہ کر رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ وہ چھوٹے جب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بیٹیاں یا بہو ہماری گئی ہوتی کہتی کہ امی ذرا ان کو دیکھ لیجیے گا باتھ روم جائے. تو وہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو میں ضرور ان کو دیکھتی تھی اور بولتی دیکھو بیٹے ایسے طہارت کرتے ہیں، شیٹا نہیں ہونا چاہیے. حلالہ کرنا یا کروانا. اب حلالہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی میاں بیوی میں، ٹھیک ہے. اب پھر ان کو وہ ہوتا ہے ریپینٹ کرتے کہ نہیں ہم نے غلط فیصلہ ہو گیا، چلو ہم دوبارہ سے شادی کر لیتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی شادی دوسری جگہ ہو اور واقعی طلاق ہو، ٹھیک ہے، یا وہ اس کا انتقال ہو جائے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک وہ بناتے ہیں بناوٹی بات، ڈرامہ، کہ چلو تو فلاں آدمی سے کہتے ہیں کہ تم شادی کر لو میری بیوی سے، یا وہ عورت کے گھر والے وہ عورت کہتی تم مجھ سے شادی کر لو، نکاح کر لو، پھر طلاق دے دینا تو پھر میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی. تو یہ حلالہ کرنا ہے. مطلب وہ باقاعدہ اس سے تعلق قائم ہو، باقاعدہ وہ طلاق دے. یہ ایک جو ہے ڈرامہ یا ایک پلے کر کے کرنا، یہ حلالہ کروانا ہے. یہ نہیں کر، واقعی شادی ہو، واقعی طلاق ہو تو حلالہ کرنا یا کروانا کہ دوسرے شوہر کے پاس چلی جاؤں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. دلالی کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ ایجنٹ نا، کہ اسٹیٹ ایجنٹ کتنا اچھا کام کرتے ہیں، ہمیں گھر دلاتے ہیں. پراپرٹی ایجنٹ ہمارے جو ہے وہ کر کے دیتے ہیں، ہم پراپرٹی ایجنٹ ہمیں گھر دلاتے ہیں. اور جو ہے ٹریول ایجنٹ جو ہماری سفر اور ہماری ٹریولنگ ٹورز وغیرہ، کدھر جانا ہے، کہاں سے فلائٹ لینی، وہ کر کے ہمارا ٹریولنگ شیڈول کرتے ہیں. کتنا اچھا وہ کام کر کے ہمیں دیتے ہیں. تو یہ دلالی بھی، دلال جو ہوتا ہے آپ نے بھی بچپن میں سنا ہوگا کہ ایک ایجنٹ ہوتا ہے، ایک مطلب ایک ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، عورتوں کا بزنس کرتا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کا بزنس کرتا ہے. یعنی کہبہ گیری کرنا. کہبہ گیری عرب میں ہوتی تھی کہ اپنی لونڈیوں سے جو ہے کہبہ گیری کرواتے تھے. یعنی کہ اس کو دلال کہتے ہیں، پمپ کو، پمپ
انگلش میں، کہ وہ اس کو مردوں کے پاس بھیجنا اور حرام کام کروا کے پیسہ کمانا، تو یہ ہوتا ہے دلالی کرنا۔ تو اب دلالی تو ایک ماڈرن فارم میں آ گئی ہے، بہت زیادہ ایڈوانس لوگ ہوتے ہیں، تو استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ بھی اسی دنیا میں رہتی ہیں، بیویاں ایکسچینج ہوتی ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ایک جگہ یہ درس ہو رہا تھا تو کسی مدرسے میں ہم لوگ گئے تھے، تو واقعی ایک دو خاتون تھی، انہوں نے رو رو کے ہمیں بتایا کہ ہسبینڈز یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ 10,000 لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو، اور میری وائف تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ ہمیں بعض دفعہ یقین نہیں آتا، لیکن ایسی چیزیں ہیں، دنیا میں ہو رہی ہیں۔ تو پھر عورتوں کا مرد کی طرح، مردوں کا عورتوں کی طرح مشابہت کرنا، عورت جو ہے مرد کی طرح بال کٹوا لے، مرد کی طرح کے کپڑے پہننے لگے، اور مرد بھی جو ہے عورت بن جائے، پتہ نہیں جویلری پہننے لگے، اور پتہ نہیں بالکل عورتوں کے جیسے بال اور ساری مشابہت، کپڑے ویسے کرنا، تو یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ جب اللہ نے ہمیں عورت بنایا تو ہم عورت ہی بن کے رہیں، ویسے ہی کپڑے، ایسے ہی چال ڈال، ویسے ہی لباس، کیوں مشابہت کریں؟ اور مرد بھی ایسا نہ کرے۔ احسان جتانا، آپ نے پڑھا ہے، آیت بھی پڑھی ہے کہ جو ہے من اور عدم نہیں ہونا چاہیے، کہ احسان من نہیں ہونا چاہیے، پیسہ دے کے کسی غریب کی مدد کر کے احسان نہ جتائے کہ میری وجہ سے تمہارا خرچہ چل رہا ہے، میری وجہ سے تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اذن ہے، یہ ایک طرح کی تکلیف ہے، غریب کو بار بار کہنا، لوگوں کے سامنے کہنا، اس کی عزت نفس مجروح کرنا۔ دھوکہ دینا، یہ تو بہت بڑا، دیکھنا یہ بھی گناہوں میں میجر سنس میں سے ہے، کہ میں یہ کام کر دوں گی اور پھر دھوکہ دے دینا، آپ اس کے انتظار میں، لوگ جو ہے اس پہ رہتے ہیں کہ ہاں ایک آس بن جاتی ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، یہ کر دیں گی جو بھی، اور پھر وہ پتہ چلتا ہے وہ کیا نہیں، دھوکہ ہو گیا۔ دین کا علم دنیا کے فائدے کے لیے سیکھنا اور علم کو چھپانا، اور جو ہے کبھی بھی دنیا کے فائدے کے لیے علم کو نہیں سیکھنا چاہیے، اور علم سیکھ لیں تو چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر میرے گھر میں پردہ نہیں ہو رہا تو پردے کی آیت ہم ضرور بتائیں گے، کوئی ہمارے گھر میں کوئی بھی عمل جو دین میں ہے وہ نہیں ہو رہا تو اس لیے نہ چھپائیں کہ میرے گھر میں تو نہیں ہو رہا ہے یا میں تو نہیں کر رہی ہوں، آپ رکھ دیں، بات ضرور رکھ لینا۔ اور کبھی بھی علم، دین کا علم دنیا کے فائدے کے لیے نہیں سیکھنا چاہیے کہ میرا دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے گا یا میں بہت مشہور ہو جاؤں گی، کہ بھئی یہ تو بڑی اسپیکر ہیں، ان کا تو بڑا علم ہے، کیونکہ سب سے پہلے ایسے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ علم حاصل عالم ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، کہے گا اللہ میں نے تو علم حاصل کیا تھا، میں تو دین کا اتنا دین پھیلاتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے تو یہ کہنے کے لیے دین علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہت بڑا عالم کہیں، تو وہ کہہ دیا گیا، تو اسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح شہید کو بھی، اور اسی طرح جو صرف یہ کہلوانے کے لیے کہ میں یہ شہید کہلواؤں، شہید ہوگا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں۔ اسی طرح مال خرچ کرنے والا، وہ کہے گا اللہ میں نے تو اتنا مال خرچ کیا تیری راہ میں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہے کہ یہ بڑا سخی ہے، وہ کہہ دیا گیا دنیا میں، تو اس لیے پھر اس کو جہنم میں ڈالا۔ ریاکاری، ریا، دکھاوا، کہ کوئی نظر آ گیا تو ہم نے جلدی جلدی بڑی صورتیں پڑھنا شروع کر دی کہ تو بڑی 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 متقی ہے، پرہیزگار ہے، ویسے تو ہم نعتیں نہ پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں۔ گالی دینا، گالی بھی نہیں دینا چاہیے، اور جو ہے آپ سب نے اس بات سے بھی منع کیا کہ اپنے باپ کو گالی نہ دو، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اپنے باپ کو گالی دینا کیا ہے، تو فرمایا کہ اپنے باپ کو گالی دینا یہ ہے کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ جو ہے ظاہر ہے ریٹرن میں آپ کے باپ کو گالی دے دے گا، تو یہ ہے۔ اور ویسے بھی گالی کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ چغلی اور غیبت نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی ہم حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو لوگوں کا غیبت کرتے ہیں دنیا میں، تو ان کو تانبے کے ناخن ہوں گے، اور وہ اپنا چہرہ اور اپنی گردن نوچ رہے ہوں گے، اور اپنا گوشت نوچ رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے لوگوں کا گوشت نوچا تھا، غیبت کی تھی، لوگوں کے خلاف باتیں کی تھی، دوسروں کی باتوں کی ٹوہ لگانا۔ اس میں ہم جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، ٹو میں لگے رہنا ہر وقت، کیا مقاصد ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں، اگر حتیٰ کہ دو کھڑی ہو کے دو لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی نہیں سننا چاہیے، کبھی بھی نہیں سننا چاہیے، ایسی چیزیں کر کے ہم خود مشکل میں آ جاتے ہیں، تو ٹو نہیں لگانا چاہیے۔ تقدیر کو جھٹلانا، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لائی، کبھی بھی تقدیر کو بھی نہیں جھٹلانا چاہیے، تقدیر کے فیصلے کو مان لینا چاہیے۔ تصویریں اور مجسمے نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ایک جگہ وہ تھی، کتا تھا، جبریل علیہ السلام نے آپ سب سے وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے، وہ نہیں تشریف لائے، پھر پتہ چلا جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جہاں کتا اور تصویر ہوتے ہیں ہم نہیں جاتے ہیں، تو ہمارے گھر میں تصویریں دیکھ لیجیے گا آج جا کر، کیونکہ جہاں تصویر ہوگی تو فرشتے ہی نہیں آئیں گے، تو ہماری عبادات کہاں اوپر جائیں گی نا۔ تو کتا
چوکیداری کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر نہ ہو، آپ کی باؤنڈری میں ہو، اور شکاری کتا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر نہ ہو۔ عورت کا شوہر سے بد اخلاقی کرنا، بد زبانی کرنا، ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اس وجہ سے میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ تم اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی ہو، ساری عمر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، ایک حدیث میں ہے نا، روایت میں، اور پھر وہ اتنا اچانک اس کو کہہ دیتی ہے کہ تو کوئی ایک بیچارے سے غلطی ہو جائے تو کہہ دیتی کہ تم نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میرے مطلب ایک روایت ہے، اور میرے گھر میں تو یہ تھا، میرے باپ کے میرے والد کے گھر میں تو یہ تھا وہ تھا۔ تو شوہر سے بھی بد اخلاقی اور ویسے بھی بد اخلاقی یا بد زبانی نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ الرجال قوامون علی النساء، رجال جو ہے عورت پہ قوام ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے، چاہے آپ سے وہ علم میں کم ہے، چاہے آپ اس سے زیادہ کما کے لا رہی ہو، لیکن وہ آپ کا شوہر ہے، بہرحال اس کی عزت کرنا ہے، نجومیوں پر یقین نہیں رکھنا، ہاروسکوپ نہیں دیکھنا، اپنے ہاتھ کی لائنز دکھا کے جو بتاتے وہ نہیں کرنا، نجومیوں پر جا کے پاس جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس نے ایسا کیا تو روایت میں ہے کہ اس کے 40 راتوں کی نماز قبول نہ ہوگی۔ وعدہ توڑنا جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے، جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی وعدہ کرتے ہیں وعدہ کے خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کسی طرح کی اذیت نہیں دینی چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے، بیوی ملازم کمزور پر بوجھ ڈالنا جو ظلم ہے، جو جتنا کام کر سکے اتنا ہی کام کروانا چاہیے، کاموں کا بھی بوجھ، نوکر ہو بیوی ہو کمزور ہو، اس ہم نے پڑھا وعدہ خلافی بھی پڑھے، خیانت امانت میں خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ لفافہ دیں کہ یہ جا کے ہمارے گھر میں دے دیجیے گا تو وہ اوپر لائٹ میں کر کے دیکھیں گے کتنے ڈالرز ہیں کتنے روپیز ہیں، یا آپ نے پرفیوم دیا کہ جا کے آپ جا رہی سفر پہ تو اس کو اسپرے کر لیں گے کہ پرفیوم کی خوشبو کیسی ہے، یہ بھی خیانت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وراثت کا مال کھا جانا، حقداروں کو نہ دینا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو وراثت والدین کی جو جائیداد ہوتی ہے اس سے نہیں دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہم نے جہیز دے دیا، نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون ہمیں دے دیا سورۃ النساء میں تو ہم کون ہوتے ہیں نا، تو لڑکیوں کو بھی بیٹیوں کو بھی وراثت کا حصہ ملے گا جتنا اس میں لکھا گیا۔ جمعے کی نماز نہ پڑھنا مردوں کے لیے تو ہم تو خیر گھر میں پڑھ لیتی ہیں، مسجد چلی جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن عورتوں کا تو آپ کو پتا ہے کہ گھر میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ گھر ہوں گے بچے ہوں گے، تو مردوں پہ تو مسجد میں جانا فرض ہے، تو جمعے کی نماز جو مرد مسجد میں نہیں جاتے ہیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہو جاتا ہے۔ مردوں کا ریشم اور سونا پہنا، مردوں کو جنت میں ریشم سونے کے کنگن سب پہنائے جائیں گے، دنیا میں نہیں پہننا چاہیے۔ تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانا، مردوں کو تو ویسے بھی ٹخنوں سے اونچے پہننے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، تو تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکا کے نہیں چلنا چاہیے۔ جیسے ہم دلہنوں کے جو ہے ٹیل والی لانگ ڈریسز لیتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو ٹیل چلتی ہوئی 1-2 گز کی آ رہی ہوتی ہے دلہن، تو دیکھیں یہ کیا ہے، میجر سینس میں آتا ہے، کبیرہ گناہ میں سے آتا ہے۔ لوگوں کو اذیت دینا، ان کے سامنے تکبر کا اظہار کرنا کہ میں بہت مطلب پیسہ ہے یا دولت ہے اور چیزیں ہیں، تکبر کرنا۔ پانی روک دینا، پانی اگر وہ ہے تو ضرور دیں لوگوں کو، یا اگر کسی پانی پہ آپ کا کنٹرول ہے، کوئی آپ لیڈر ہے کہیں کے، تو پانی بھی نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ پانی آپ کو پتا ہے نا نہیں ملے تو کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے انسان، اگر پانی نہ ملے تو پیاس سے بھی موت ہو جاتی۔ جھگڑا اور بحث نہیں کرنا چاہیے، آپ سے نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا تو آپ کو پتا ہے نا کہ جنت میں گھر کا وعدہ ہے۔ کسی اور کو اپنے سگے باپ کے علاوہ اپنا باپ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زید آپ کے غلام جو تھے زید، تو صحابہ کرام اجمعین فرماتے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بیٹا ان کو نام بھی آپ کا لگاتے تھے نا ان کے ساتھ۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ پالک بیٹے جن کو آپ پالتے ہیں ان کو ان کے اپنے باپ کے نام سے پکارا کریں، کیونکہ جو ہمارے اپنی اولاد اپنے بیٹے ہوتے ہیں ان کا وراثت میں بھی حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو ہم اولاد پالتے ہیں، جو بچے پالتے ہیں، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے، ان کو جو ہم نے پالا ہے ان کے نام سے نہ پکارا جائے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ بھی آپ نے آیتیں بھی آپ نے پڑھی ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانور بھی ذبح نہیں کرنا، اللہ کا نام ہونے چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ مردوں کے بغیر عذر کے باجماعت نماز نہ پڑھنا، مردوں پہ باجماعت نماز فرض ہے، اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ کبیرہ گناہ میں سے آتا ہے۔ اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا، اللہ کے بہت متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کے ہر احکام پہ عمل کرتے ہیں چلتے ہیں، تو ان سے بھی دشمنی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، اللہ ان کا ولی ہوتا ہے۔
تو وہ بہت متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا کہ نہیں، ہمیشہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ جو ہے سریع الحساب بھی ہے، وہ حساب لینے میں بھی جلدی کرے گا، اور وہ جو ہے مجھے میری پکڑ بھی ہو جائے گی تو اللہ کی پکڑ یعنی اللہ مجھے جو ہے سزا بھی دے سکتا ہے میری جو ہے نافرمانیوں پہ۔ تو اللہ کی پکڑ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان پہ عذاب آیا، دھوکے باز، اور ان کو تانا دیا کہ شعیب تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں، وہ اچھی باتیں ان کو بتاتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ دھوکے بازی اور برکت بھی چلی جاتی ناپ تول میں کمی، دھوکے بازی، خیانت اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کرنا، لوگ ایسے پلانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خیانت کریں گے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو گالی نہیں دینا چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دینا چاہیے، اور صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی، ان کی تو قربانیاں اتنی ہیں۔ اور رسول تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر جاسوسی کرنا، جو بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے مل جانا اور جاسوسی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 31 میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ بھی تم سے دور کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس کے بعد ہم تو ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو بخشنے والے ہیں، تو گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔